یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، قاطع بدعت، رہبر شریعت، اور سنو علم کی ہے چٹان، بزم سنیت کی ہے پہچان، قوم سے ہے پٹھان، نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ یار اب تو بولی دو سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے بھائی سلمان بھائی اور قاسم بھائی قسم کھا کے بیٹھے ہیں آج سبحان اللہ بولنا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو توڑ دو حضرت، کفارہ میں دے دوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر آپ ضدی ہو تو میں آپ سے بڑا ضدی ہوں، جب تک ایک ایک مل کر سبحان اللہ نہیں بولے گا، ہاں یہ مطلع کا پہلا مصرع ہی پڑھتا رہوں گا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی بھی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ حضرات جب حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، ایسے وقت میں آدم علیہ السلام حشر
عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے اور یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون انسان جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور اس کی بے چین و بے قرار نگاہیں میدان حشر میں کسی کی متلاشی ہوں گی، اس کی نگاہیں حشر کے میدان میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ اللہ اللہ، حشر کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہے، میزان قائم کر دیا گیا ہے۔ ایسے عالم میں ایک شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس کی نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اسے دیکھا، آپ نے توجہ فرمائی اور سمجھ لیا آج حشر کا دن ہے۔ اس کے باپ نے اس کی مدد نہ کی، اس کے بھائیوں نے اس کی مدد نہ کی، اس کے بیٹوں نے اس کی مدد نہ کی، اس کے دوستوں نے اس کی مدد نہ کی، اس کی اہلیہ نے اس کی مدد نہ کی، اس کی بیٹیوں نے اس کی مدد نہ کی۔ المختصر، آدم علیہ السلام توجہ فرمائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ آج حشر کے میدان میں اس کے اعزا، احبہ، اقربہ، دوست و احباب سب اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ یقیناً یہ میدان حشر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار آپ کے ایک گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا اتنا سنیں گے اور اس شخص کی طرف چلیں گے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی میرے آقا اس شخص کے قریب پہنچیں گے، فرشتوں کو سرکار حکم دیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ جملہ نوٹ کریں، توجہ میری طرف رکھیں۔ سرکار اس شخص کے قریب پہنچیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہر جائیں گے، فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے اور آپ کے پیغمبر کا حکم ٹال دیں۔ جانتے ہو کس لیے؟ کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت۔ سرکار نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر گئے، کسی کی ہمت و مجال نہیں جو میرے پیغمبر کا حکم ٹال دیں۔ سرکار نے فرمایا فرشتوں میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے سرکار آپ کے اس گناہگار امتی کو ہم میزانی عمل پر لے کر گئے تھے، اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا، اس کے گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، لہٰذا اس کے گناہوں کے سبب ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج ہم ذرا توجہ دیں، غور کریں، ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، بے حیائی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ الغرض آج کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو، مگر اس کے باوجود ذرہ برابر شرم ہمیں نہیں آتی، حیا ہمیں نہیں آتی، عشاء ہم نہیں پڑھتے، فجر ہم نہیں پڑھتے، ظہر ہم نہیں پڑھتے، عصر ہم نہیں پڑھتے، مغرب ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے بھائی ذرا کان کھول کر سن لینا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھوا دیتا ہے۔ آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر حیا نہیں، ذرہ برابر شرم نہیں۔ جب حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قرآن میں رب یوں بیان فرماتا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے میدان حشر میں دکھا دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر گناہ کرو گے میدان حشر میں دیکھ رہے ہوگے۔ اللہ اللہ، یہ فرشتے اسے عذاب کی طرف لے کر جا رہے تھے، سرکار کو خبر ملی، سرکار فرشتوں کے قریب پہنچے، سرکار نے حکم دیا فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا فرشتوں
میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے سرکار اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا، گناہ زیادہ ہے لہذا نیکیاں کم ہیں، اس کے گناہوں کی سبب ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں چلو اسے دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ جملہ پھر دہراؤں گا، فرشتوں کو پھر ہمت و مجال نہیں جو میرے آقا کے حکم کو ٹال دیں، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ سرکار نے حکم دیا فرشتوں میرے اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ فرشتے سرکار کا حکم پا کر اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لائیں گے۔ سرکار حکم دیں گے فرشتوں اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن دوبارہ کیا جائے، پھر اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، دوبارہ اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن ہوگا۔ اللہ اللہ پھر گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، جیسے یہ شخص دیکھے گا گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، عرض کرے گا یا رسول اللہ دنیا میں رہ کر خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، دنیا میں رہ کر گناہوں پر گناہ کرتا رہا، یا رسول اللہ آج حشر کا میدان ہے، آقا آج حشر کے میدان میں پھنس چکا ہوں، سرکار میرے باپ نے میرا ساتھ نہ دیا، میری ماں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، میرے اعزہ احبہ اقربا دوست و احباب میرا ساتھ دینے سے انکار کر چکے ہیں، آقا اب آپ کے سوا کون میری مدد کرے گا، اب آپ کے سوا کون میری سفارش کرے گا، سرکار آج میدان حشر میں آپ کے سوا کون مجھے بچائے گا۔ میرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے پکار اٹھے ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی بھی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جلسہ صالح صباح سید رضوان میاں فائز قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی بھی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، عرض کرے گا یا رسول اللہ آج آپ کے سوا کون ہے جو میری حمایت کرے گا، کون ہے جو میری سفارش کرے گا، کون ہے جو میری شفاعت کرے گا۔ اللہ اللہ میرے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی گھبرانا پریشان نہ ہو، اہل محشر دیکھ رہے ہیں، میرے آقا نے جیسے ہی ملاحظہ فرمایا اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، سرکار اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالیں گے اور ایک نوری کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل فرما دیں گے۔ اللہ اللہ جیسے ہی وہ نوری کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں شامل ہوا گناہ مٹ گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ قرآن ترجمانی فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسے ہی میرے آقا نے میرے پیغمبر نے میرے ماں بابا ملجا داتا نے اس نوری کاغذ کے ٹکڑے کو اس کی نیکیوں میں شامل فرمایا، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اہل محشر پکاروں کو بچ گیا بچ گیا بچ گیا، یہ کہے گا اہل محشر سنو بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے، بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے۔ امام احمد رضا خان نے جب حدیث کو پڑھا تو بریلی سے پکار اٹھے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، پیش حق مستع شفاعت
حقہ سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اللہ میرے آقا اس نوری کاغذ کے ٹکڑے کو جیسے ہی اس گناہگار کے نیکیوں میں شامل فرمائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اہل محشر پکار اٹھیں گے، بچ گیا، بچ گیا، بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے۔ اللہ اللہ رحمت کے فرشتے اس شخص کو اپنے آغوش میں لے لیں گے۔ یہ کہے گا اے فرشتوں، کتنی مدت کے بعد اس مقام تک توجہ میری طرف، علماء اسٹیج کی توجہ کا طالب، حضرت صاحب قبلہ کی توجہ کا طالب، اگر مجھ سے کہیں لغزش ہوگی تو یہ علماء میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ اللہ فرشتے اسے رحمت کے فرشتے اپنی آغوش میں اٹھا لیں گے، کہیں گے کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ یہ کہے گا فرشتوں، بڑی مدتوں کے بعد اس مقام تک، اس مرتبے تک پہنچا ہوں۔ فرشتے کہیں گے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہے گا فرشتوں سنو، جب میں دنیا میں تھا میری تمنا تھی کہ مولا مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ ارے آپ کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا مجھے کر بولو یار۔ ہر مومن، ہر عاشق رسول کی یہ تمنا کہ کاش مجھے میرے آقا کا، میرے پیغمبر کا دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے۔ مگر آپ مجھے بتائیں جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا ہو، جماعت کی تو بہت بڑی بات ہے، جو پڑھتا ہی نہ ہو، اگر سرکار کرم فرما دے دیدار ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے، مگر جو نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کے اعمال، اچھا نماز یار بعض ٹائم تو دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس ٹاپک پہ بولیں کس پہ نہ بولیں۔ اگر بے نمازیوں کو تھوڑا سا سمجھانے لگو تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ناراض رہے گا، ہو جاؤ ہمارا کیا کروں گا۔ داڑھی کے اوپر سمجھا دو تو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے وہ ناراض، نشے کے اوپر بول دو تو نشڑی ناراض، جوئے کے اوپر بول دو تو سٹوری ناراض۔ اور اب اس ٹائم تو IPL چل جائے، لگے پڑے ہوں ہیں پکے عاشق رسول، غوث کا دام ہم بولے نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دام ہم نہیں چھوڑیں گے، اور IPL میں ڈریم 11 پہ سٹا لگانا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ 5 سال کے بچے سے لے کر مجھے لگ رہا ہے کہ 50 سال تک کا انسان وہ سے جو ہی نہیں سمجھتا۔ بولے سید صاحب 50 روپے لگا کے 2 کروڑ مل جائیں گے، 2 کروڑ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بے غیرت، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں 2 کروڑ لکھے ہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر، محنت کر، حلال طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کر، اللہ تجھے 2 کروڑ نہیں 5 کروڑ بھی عطا کر دے گا۔ بھائی اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ کتنے نوجوان لگے پڑے ہوں گے، ڈریم 11 اور جانے کتنے ایپ ہیں جو انسان کو جوا کھلانا سٹوریا بنا رہے، اور مسلمان کو پرواہ نہیں۔ اگر کسی کے 10-20 ہزار آ گئے تو بھول کے ٹپو ہوا پھر رہا، سید صاحب ہمارے بچہ بڑا اچھا کھیل لیا، ڈریم 11 پہ 47,000 جیت لیے، میرے بچے نے 50,000 جیت لیے، میرے بچے نے 60,000 جیت لیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا تیرے بچے کی نماز یاد ہے یا نہیں ہے؟ بولے ابھی اس کی عمر ہی کیا، بچے کی کلمہ یاد ہوا یا نہیں؟ بولے ابھی اس کی عمر ہی کیا، ڈریم 11 پہ سٹا لگانا سیکھ گیا، جوا کھیلنا تیرا بچہ سیکھ گیا، مگر افسوس کی بات اس کے 6 کلمے یاد نہ ہو سکے، اس کی نماز یاد نہیں۔ اور اب تو 60 سال کے ہمارے بزرگ بہت سارے ایسے مل جائیں گے جن کے نماز یاد نہیں، اور مسئلے ایسے ایسے بتائیں گے کہ اللہ کی طرح جب مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب کی خامیاں تلاش کریں گے۔ اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں بولے بھئی گھڑی دیں گے تو پڑی پڑھائی ہوگی،
میں نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے، اگر آپ قبر میں جب جاؤ گے، آج ہم نے جو ہے بڑے ہلکے میں لے لیا ہے، ہم نے جو ہے ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب موت آئے گی نا اس وقت آپ کو میرے جملے یاد آئیں گے، جب موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت آپ رو گے، گریہ ازاری کرو گے، مگر اس وقت کا یاد کرنا، رونا گڑگڑانا گریہ ازاری کرنا کام نہ آئے گا۔ اگر توبہ کرنی ہے تو ابھی اسی وقت محفل میں اٹھنے سے پہلے یہاں پر توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز 5 گانا با جماعت ادا کرے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ چہرے پہ داڑھی رکھے، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، ورنہ یاد رکھنا ہم سب ایک ہی لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جائے گی، ہمارا جسم چارپائی پہ یا زمین پہ پڑا ہوا ہوگا، ہمارے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکیں۔ اللہ اللہ، یہی تک نہیں، ہمارے احبا دوست و احباب ہمارے جسم سے ہمارے لباس کو اتار لیں گے، اتارنے کے بعد سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا ہمارے جسموں پر لپیٹ دیا جائے گا، جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے۔ لپیٹ کر تجہیز و تکفین کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھا کر ہمیں قبر میں دبا دیا جائے گا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے قبر ہمیں دبائے گی، قبر ہمیں دبائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ہم کسی اپنے عزیز کو قبر میں چھوڑ کر آتے ہیں تو قبر اسے دباتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قبر کیسے دباتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر قبر میں آنے والا بے نمازی ہے، داڑھی بڑھانے والا ہے، گنہگار ہے، تو قبر اسے اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی دائیں سائڈ کی پسلیاں بائیں سائڈ میں، بائیں سائڈ کی پسلیاں دائیں سائڈ میں۔ اللہ اللہ، غور کریں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا قوی ہو، اگر اس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے نا تو انسان زمین پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے۔ جب قبر میں ساری پسلیاں ٹوٹیں گی، کوئی پرسانی حال نہ ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ یہیں تک نہیں، اس کے بعد قبر میں 2 فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر نکیر ہے، اپنے دانتوں سے ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے گرجدار لہجے میں آ کر اٹھائیں گے اور اٹھا کر بولیں گے من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ اور سرکار فرماتے جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی لمبائی ہوگی اور سر سے پیر تک ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، گرجدار لہجے میں کہیں گے بول تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ گنہگار ہے کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا۔ ذرا توجہ کریں، اگر ہم دنیا میں کسی کے سر پر ایک چھوٹا سا پتھر لگ جاتا ہے تو خون کی فوار نکلتی ہے اور انسان درد کی وجہ سے چیخیں مارنے لگتا ہے، فرشتہ اتنی طاقت سے گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، پھر زمین چیر کر کھینچے گا اور پھر کہے گا من ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتہ ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا۔ اللہ اللہ، پھر فرشتہ اسے کھینچے گا، پھر کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا۔ حاتف غیبی سے آواز آئے گی فرشتوں میرا یہ بندہ جھوٹا ہے، اسے علماء اہل سنت نے سمجھایا تھا، جلسے کے اسٹیجوں سے، مساجدوں کے ممبروں سے اسے سمجھایا گیا، مگر اس نے نہ نماز پڑھی، نہ گناہوں سے توبہ کی، نہ قرآن کے فرمان پر عمل کیا، نہ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کیا۔ فرشتوں اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ اللہ، اب بتائیں میرے بھائی کون ہوگا جو آپ کو قبر کے اندر بچانے کے لیے آئے گا؟ آج کل تو اولاد کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی جو باپ کی قبر پہ جا کے قل هو اللہ شریف پڑھ دے۔ قبر میں جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہماری یا آپ کی قبر
जहन्नम के गढ़ों में से कोई गड़ा बना दी जाए, इससे पहले कि मौत आए गुनाहों से तौबा करिए, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाइए, अपने फ्यूचर को संवारिए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए। जो जिस तरह का गुनाह करता है गुनाह से तौबा करे। और आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और चूम कर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। अगर आज आपने अमल नहीं किया तो जिंदगी जिस तरह से गुजर रही है अगर इसी तरह से गुजरती रही तो बर्बादी के दहाने पे तो हम पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया आज हमारे पीछे पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। बस इशारा देकर मैं गुजर रहा हूँ। हर चौराहे पर हजरत यही जिक्र है कि यार मुसलमानों को बड़ा जुर्म है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। हर चौराहे पर यही जिक्र। मैंने कहा मेरे भाई, मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, ये बता तूने नमाज पढ़नी शुरू की या नहीं की? तूने गुनाहों से तौबा की या नहीं की? बस बोले हजरत वैसे तो सब कुछ सही है, बस थोड़ी सी एक यही कमी है कि अभी नमाज ना हो रही है। मैंने कहा अच्छा चेहरे पे दाढ़ी? बोली अभी उम्र ही क्या हुई?